صاحب قوت القلوب باجدید بستامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بیان کیا۔ یہ قوت القلوب کیا ہے؟ قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب علم تصوف کی سب سے بلند پایہ کتاب۔ غزالی نے اس کے 20 صفحے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں نقل کیے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی فتوح الغیب میں اس سے استفادہ کیا ہے۔ ابو طالب محمد بن علی الحارثی المکی کی تصنیف ہے، مکے میں پیدا ہوئے، 386 ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ تو یہ کوئی معمولی درجے کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں جن بزرگ کا ذکر ہو رہا ہے وہ باجد بستامی ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ ان سے واقف ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ایک نوٹ ہے کہ ابو یزید تیفور البستامی 3 صدی ہجری کے اکابر صوفیہ میں سے ہیں، یہ بھی بہت بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے بعض اقوال جن کو شتیات کہا جاتا ہے بہت مشہور ہیں، مثلا یہ کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بڑی ہے، اور تاللہ ان لوائی اعظم من لوائے محمد، خدا کی قسم میرا علم یعنی میرا جھنڈا محمد کے علم سے بڑا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ان سے صادر ہوئیں۔ 261 ہجری میں خراسان کے شہر بستام میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے خود بیان کیا، اب یہ ذرا بیان سنیے۔ ادخلنی فی الفلک الاسفل فدورنی فی الملکوت السفلی فارانی الارضین وما تحتها الى الثرى ثم ادخلنی فی الفلک العلوی فطوف بی فی السماوات وارانی ما فیها من الجنان الى العرش ثم اوقفنی بین یدی فقال لی سلنی ای شیء رأیت حتی اہبہ لک۔ اللہ تعالیٰ مجھے فلک اسفل میں لے گئے اور ملکوت سفلی کی سیر کرائی، یعنی جو نیچے کا ملکوت ہے، نیچے کی بادشاہی ہے خداوند کی، اس کی سیر کرائی۔ اس طرح مجھے ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی۔ پھر فلک علوی میں لے گئے اور مجھے سارے آسمان اور ان میں بہشت کے باغوں سے لے کر عرش بری تک جو کچھ ہے وہ سب دکھایا۔ اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا مانگو جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں تمہیں دوں گا۔ یہ انہوں نے اپنی معراج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ صوفیہ کے احوال پر بڑی مشہور کتاب ہے شیخ عطار کی تذکرۃ الاولیاء، اس میں اس معراج کی باقی تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں۔ کوئی شخص اگر چاہے تو اس کو وہاں بھی دیکھ سکتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری جو عربی میں کتاب لکھی گئی، پوری دنیا میں تصوف پہ اولیاء اللہ کے جو حالات زندگی ہیں، جس کو تصوف کے ہاں جن کو اولیاء اللہ مانا جاتا ہے، اس پہ اس سے اتھینٹک بک نہیں ہے۔ بریلوی دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں۔ فضائل سنت میں بھی دعوت اسلامی کے اس کے حوالے موجود ہیں، اور تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں بھی موجود ہیں۔ وہ ایک سمجھ لیں ایک بنیادی کتابوں میں سے ہے، بزرگوں کے حالات زندگی۔ اس میں نے کہا تھا کہ بایزید بستامی کا آپ چیپٹر کھول کے پڑھ لیں۔ بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری، ایک تو ان کی معراج کے اوپر چیپٹر باندھا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے چشم یقین سے اللہ کا مشاہدہ کیا۔ معراج یعنی معراج تو ہم نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں اور کسی اور نبی کے لیے بھی نہیں مانتے، انہوں نے ان کے بارے میں کلیم کی۔ اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے اس چیپٹر کا جب کنکلوژن آتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب ان سے سوال پوچھا گیا، سوال پوچھنے والے پتہ نہیں کیڑا بٹ سی، وہ کہتے ہیں جی دسو قیامت والے دن جو انسانیت ہے کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی؟ تو وہ کہنے لگے میرے جھنڈے کے نیچے، بایزید بستامی کہنے لگے۔ اور اس نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء، تمام اولین اور آخرین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ یہ بایزید بستامی کی طرف منسوب ہے۔ ہم بزرگوں کے بارے میں 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، اور جو لکھنے والے ہیں وہ خود بزرگ ہیں، شاید انہوں نے بھی نہ لکھا ہو، بعد میں کتابوں میں کسی نے ڈال لیا ہو، تو پرنٹنگ بند کرو نا کتاباں دی، منطقی انجام تو یہ ہے نا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ
اس سے بھی آگے جا کے کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، وَلِأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اور فرید الدین عطار صاحب اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یار وہ اصل میں نا اس طرح کے کلمات ان کے منہ سے نکل جاتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے بڑا سمجھتے تھے، وہ اس لیے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا۔ یہ دیکھیں تعویل کتنی بڑی۔ بھائی قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شفاعت کھول کے دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین کا سردار اور خطیب ہوں اللہ کی بارگاہ میں، قیامت والے دن میرے ذریعے شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ سب سے پہلے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا اور دستک دوں گا، اور پوچھنے والا پوچھے گا تو میں بتاؤں گا کہ محمد ہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے وہ داروغہ جنت کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کے اوپر دروازہ نہ کھولوں۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ یار یہ عقیدہ تو محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ان کے بارے میں بھی آیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ان کے سینے پر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، اور آپ یہ عقیدہ بایزید بسطامی کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اور یہ سیم جملے کہ ان کے منہ سے بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی، کشف الماجوب میں علی بن عثمان حجویری جن کے مزار کے اوپر المتوفی 465 ہجری ہمارے یہ بابا جی خادم رضوی صاحب اکثر جایا کرتے تھے، اور ایون وہ کتاب بھی دکھایا کرتے تھے کہ جی یہ کشف الماجوب جو ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں اس کتاب کو پڑھ لے۔ اس کتاب میں بھی بایزید بسطامی کے بارے میں یہی لکھی ہوئی ہے تعویل کہ یہ جو کہا کرتے تھے نا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، ورنہ تو کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں کہہ سکتا، وہ اللہ کہہ رہا ہوتا تھا میں پاک ہوں، اور زبان ان کی ہوتی تھی۔ تو یہ سیم تعویل وہاں پہ